الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا بلا شرك وبلا عيب وبلا ريب وبلا مدد والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث صدق الله العظيم اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر لاکھوں کروڑوں سلام ان پر غاروں میں پیارا جا جا کے رویا اس امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے قربان میری جان ان پر لاکھوں کروڑوں سلام ان پر ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق کے واسطے بے شمار انگنت درود و سلام امام کائنات نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و بابرکت دے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں گھراں دے اندر معززات پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں تسی احباب کافی دیر کو بیٹھے دینی مجلس دے اندر گفتگو سن رہے ہو اللہ کریم تہاڈا بیٹھنا علماء دا آنا سننا سنونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین میں اس قدم دے اندر حصہ پاؤن واسطے مولانا سرور صدیقی صاحب نے دعوت دی حاضر ہوئے اور میرے تو بعد دے اندر انشاءاللہ فاضل نوجوان واحد نشین بیا حضرت علامہ حضرت مولانا قاری محمد عارف ضیاء صاحب الہآبادی نعت میں نشر و اشاعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور انشاءاللہ ہونا گا سیر اصل بیان ہوئے گا میں بدم دے اندر حصہ پاؤن واسطے محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کو دستے دے اندروں ایک پھل دی خوشبو سلامت دا پروگرام رکھنا میری مراد اخلاق مصطفیٰ مٹھاس مصطفیٰ گفتگو مصطفیٰ انشاءاللہ میں اس عنوان کے تواڈے احباب کے نال گفتگو کراں گا اخلاق
انسان دا بول، انسان دی گفتگو، انسان دا کردار، انسان دے اعمال، انہاں ساری چیزاں اخلاق دے نام تے موسوم کیتا جاتا ہے۔ اگر بندے دا آندے نے پھالانے دا اخلاق بڑا چنگے، اون دی گفتگو چنگی ہے، او ٹڈو کوڑا نہیں، او مخلص ہے، اچھے کردار دا مالک ہے، اونوں کیا جاندا ہے، اون دا اے اخلاق ہے۔ اور میں اس کائنات دے اندر اس ہستی دا اخلاق بیان کرنا چاہنا کہ جس جیسا کائنات دے اندر کوئی پیغمبر نہیں، جس طرح اس پیغمبر دا شہر افضل دے آل ہے، کتابہ دے اندروں اتر والی کتاب آل ہے، پانیاں دے اندروں زم آل ہے، ملن والا دنہ دے اندروں جمعۃ المبارک آل ہے، راتاں دے اندروں لیلۃ القدر آل ہے، جنہیں نبیاں دے اندروں آقا علیہ السلام آلہ نے اسی طرح ہی آقا علیہ السلام دا اخلاق بھی پوری کائنات کے نالوں بہترین ہے۔ آنکھوں کی کس طرح، بلکہ میں گواہ تے شک ہو سکتا ہے، میرا کوئی خطیب گوے تے شک ہو سکتا ہے، لیکن آقا دا اخلاق دے رب دے قرآن میں بیان کر چھڑے ہیں، مدینے والے دے اپنے فرمان دے اندر ہی موجود ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کولوں کسے سوال کیتا کہ اماں جی محبوب دا اخلاق تے دسو۔ اماں جی فرماؤں لگیاں اے آن والے کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ کہنے لگے ہاں پڑھیا تے ہے، تے فرماؤں لگیاں کانا کھولو کو قرآن، اللہ کریم نے میرے سر دے تاج امام الانبیاء کا پورا قرآن اخلاق بنا چھڑے ہیں۔ قرآن دے 30 پارے 114 سورتاں 6666 آیتاں، اس دے اندر محبوب کائنات کا اخلاق پنہا ہے۔ آؤ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک روایت ذکر کرا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا تذکرہ فرمایا۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے میرے صحابہ بدگمانی دے کولوں بچو، بدگمانی دے کولوں بچو۔ بدگمانی سارے نالوں وڈی جھوٹی چیز ہے، ہمیشہ گمان اچھا کرو۔ کی مراد کہ اگر کوئی بندہ کسے کام نو جا رہے ہیں تو آڈے ذہن دے اندر ایک گمان ہوئے کہ ایک مسجد پر جا رہے ہیں نماز پڑھن واسطے، نہ کہ ایک گمان کرو کسے دے پٹھے بٹھن چلے ہیں، چوری کرنے واسطے چلے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسے دے گھر جاندے پیا، ذہن سے رکھو یہ چلے ہیں اپنے رشتہ دار دے گھر دے اندر، ہوندے نہ لگا لڑیا تے صلح کرنے واسطے چلے ہیں۔ فرمایا ایاکم الظن، ظن دے کولوں بچو، ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا، اور دوسرے لفظ میں ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کسے دی کنڈ پیچھے او دی چگلی نہ کرو، کسے دی کنڈ پیچھے او دی گل نہ کرو، کسے دے اتے بہتان نہ لاؤ، بلا تحاسدوا، کسے دے مقام تے مرتبے نو دیکھ کے حسد نہ کرو۔ ان الحسد یتاکل، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ بالن نو کھا جاندی ہے۔ اس واسطے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ
اے کائنات دی لوگوں آقا فرما رہے ہیں آپس دے اندر بھائی بھائی بن جاؤ، آپس دے اندر بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے دے خیر خواہ بن جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے میٹھا اخلاق سانو دس دیتا، بلکہ دوسری حدیث ذکر کرا آقا علیہ السلام جدوں مدینے دے اندر تشریف لے کے گئے اور گلاں تے چار ذکر کیتیاں، ایک معاشرے نو پن واسطے، معاشرے نو ترتیب دین واسطے اور معاشرے نو بہتر بناؤن واسطے، معاشرے نو جنتی بناؤن واسطے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ افشوا السلام وادعوا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جی اللہ کے رسول جی فرماؤ۔ آقا نے فرمایا افشوا السلام وادعوا الطعام، انج کرو کہ سلام کثرت دے نال آکھو۔ اہل دل غور کرنا، تم بھی کر جانا میں بھی کر جانا، کیا پیغمبر دے اسی اسوے تے عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آدھرے غور کر، آج دا نسخہ یاد رکھ، پروفیسر احمد صاحب نے بھی ایسے عنوان میں پٹ کیتا، شیر حاصل گفتگو کی تھی، ہاں سادہ اردو زبان دے اندر تسی تے میں محظوظ ہوئے، میں بھی اسے عنوان دے نالی آقا دی سیرت گلدستے دا ایک بھول دی خوشبو سنونا چاہ رہا۔ آقا نے فرمایا افشوا السلام، اگر کوئی کر جان دے نوجوان ہے بڑھے سیانے بچے کر جان دے آندے السلام علیکم کیا دے اور کیا دے ایوے ایک تھان دے تقریر خطیب کیا کرے انہیں آگیا سناؤ بھائی سمجھ لگ دیجئے، کہنے لگے مولوی صاحب سانو پتہ ہے سچی نیک پاک لوگ دے جھوٹ نہیں بولتے، تسی گل کھری مانو مانی کیتی جاؤ سانو گزرا، تسی مانو مانی دبی جاؤ کامنو۔ اس واسطے بھائی جا کے تے بیدار ہو کے ایوے دو چار درد دل بیان کرنا چاہنا۔ آقا نے فرمایا افشوا السلام، کثرت دلال السلام علیکم آکھنے، جدوں کوئی گھر جا کے السلام علیکم آندے اینج کر کے جناب جن اور اے جڑے شیطان نے بوے دے وچ آ کے اے اعلان کردے نے آندے جو میرے بیلیو جلدی نال باہر آ جاؤ، اس گھر دے اندر لا طعام لکم ولا مقام لکم ولا مشرب لکم ولا مطعم لکم ولا مسکن لکم، آ جاؤ اس گھر چو باہر نکل آؤ، نہ کچھ کھان نو لبے گا نہ کچھ پین نو لبے گا نہ کچھ پہنن نو لبے گا، آ جاؤ اس گھر دے اندروں باہر نکل آؤ۔ ہاں ہاں کی گل ہے، اس گھر دے اندر رب دیا رحمتاں دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ او میرے برادر تے بھائی جتے رب دی رحمت دا نزول ہوئے اتھو شیطان دا بسیرا اٹھ جایا کر دے، جتے رب دیا رحمتاں دا نزول ہوئے اتھے بیٹی بیٹی نال نہیں لڑدی، ماں دھی نال نہیں لڑدی، برا برا نال نہیں لڑدا، میاں بیوی نہیں لڑدے اس گھر دے اندر، کیونکہ رب دیا رحمتاں دا نزول ہوتا ہے۔ سلام دا معنی کیے السلام علیکم، اے گھر والے ہو تواڈے اوتے رب کریم دی سلامتی نازل ہو جائے، سلام علیکم تواڈے اوتے رب سلام پہ پڑھ دے اور رب تواڈے اوتے سلامتیاں پہ نازل کر دے۔ ورحمت اللہ، اللہ دیا رحمتاں اتر رہی ہیں، اللہ دیا برکتاں اتر رہی ہیں۔ اگر میرے برادر گھر جا کے سلام نہیں ہو بلاتا اور گھر میں داخل ہو جانے دروازہ بھی نہیں کھڑکنا ہوتا، گھر دے اندر چلا جانے آ ذرا اندے نقصان سن، اے شیطان اے جو گوانڈیاں دے گھر والے شیطاناں نو بھی آوازاں پہ مار دے، آ جاؤ مبیت لکم مشرب لکم مسکن لکم مقام لکم ملبس لکم، آ
ਜਾਓ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਸੋਖੋਰੀ ਇਤਮਾਨ ਲੱਭੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖੀ ਸੋਖੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੂਸਤ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦ-ਇਤਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ہے۔ مانو مانی انہوں نے بیٹھا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ جناب محمد تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے، اللہ رب العالمین زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، حضرت مولانا رضا اللہ طالب صاحب زندہ باد۔ میں رنگ برام کر تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے، میرے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، پکیا پکایا حلوہ پکیا پکایا اکیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنوندیاں نے شہد تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالو چنگائی کروڑا نالو چنگائی احسان گردگار دا، اور پھر بھی نہیں بندیا ہوتا شکر گزار دا۔ آقا فرماندے نے اینج گھر چلا گیا، کیا کیا السلام علیکم، یہ سلام آکھیا رب دیا رحمتہ دا نزول ہے، تے انہیں نہیں آکھیا بے برکتی گھر دے اندر ہے۔ آؤ دوجا آقا دے اخلاق دی گل سنو، آقا فرماندے نے وعد مطاعم کھانا کھلایا کرو، تیجے نمبر تے فرمایا واصل الارحام، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو نا، ماسی چاچا بابا رس جائے انہوں منایا کرو نا۔ گسارا کریا دے ایک گل دساں اوے وے کہ پیو دی کوشش ہوتی ہے آپ دی بہن دا مقام بیان کرے، آپ دے بھرا دا مقام بیان کرے، تے ماں دی کوشش ہوتی ہے مامیاں دا مقام بیان کرے، ماسیاں دا مقام بیان کرے، تے جے ماں دا چارہ چلے ہواندا ہے تیرے چاچے کھا گئے لٹ گئے پٹ گئے تیریاں پھپھیاں لٹ گئیاں، تے جے پیو دا چارہ چلے تے انہیں آگیا کہ تیرے مامے لے گئے، لیکن چور ماں دا چڑھ جائے بڑی دا جور ہے، بندہ مجبور ہو جاندہ ہے۔ حالانکہ بچے اگر سوچیں اس گل نو چاچیاں تا پیری بھی بانڈ کے دے دیتی اور بھوپیاں دی آدھا حصہ بھی چھٹی کھلیاں نے، چوگے اہلے چاڑے نہ مرنا نہ جائے، کوئی حصہ بھی چھٹی کھلیاں بچاریاں، لیکن پھر بھی اونا دا مقام کو نہیں، مامے پیری بھی کپی کھڑے نے اور جناب وہ سارے معاملات اوتر نے، لیکن ماں پھر بھی آدھی ہے تیرا ماما چیتا پہ کرتا ہے، تیری ماسی بھی چیتا کرتی تھا، کیوں نا میں ایک دن پڑھ رہا سا خبر، وہ دیتے بات لکھی
کہ بندہ گھر آیا آخر لگا کرما والیے آپا تھوڑا جہا کوئی انتظام کرنا ہے تے مہمان آتے پہ مہمان تشریف لے آتے آخر لگی کوئی گل نہیں کرما لیا کر لینے انتظام اگلا دن ہویا پرام نے کرما والیے جمعرات کو آمنے دھیان کرے کوئی گل نہیں ہے ہولی ہولی کر کے جمعرات آ گئی تے جدوں کروالیے پرام نے آمنے شام دے نیڑے کوئی گل نہیں ہے ہولی ہولی کردیا ڈیگر ہو گئی تے کروالیے کریا کوئی بندوبست آہے آج کڑی پکاونی ہے چلو کڑی نال گرکی لا لین گے ہوگی کڑی نال گرکی لا لین گے تے انہیں سمجھیا کہ یہ پرجائی نے آمنا ہے یہ بھرا نے آمنا ہے یہ بھن آمنا ہوگا اندا گھول بیلی آمنا ہوگا تے انہیں آگا چل کڑی نال گرکی لا چل ہے ٹھیک ہے پھر کرما لیے جی تو آنی گئی تو بھی بڑی بندہ ہے بڑھ بھی کئی لا لیں اوندیاں پریاں تے اوندے بھراواں نوں تے اوندیاں بہناں نوں دعوت دتی انہاں نوں دعوت دتی سی جدوں اینا شام ایویں دن ڈبن نکلدے وچ گیا یا بڑے بھرا نے سلام سکیائی والا کر گیا ماشاءاللہ میرا ویر آ گیا تے بہن دا رنگ اڑ گیا رنگ اڑ گیا یہ کی بنیا مگروں بھرجائی دی مگروں دوجے بھرجا بھی آ ہاتھ ماریا مگروں بہن بھی آ گئی پرویا بھی آ گیا وہ ہن بجن لگ پئی کندا نال بھی ہن کی کرا بھئی وہ آیا نہیں نہ کرما لا پتہ نہیں دھیان کتر نوں ہے کدی اہی پہنچا کے غصہ کرے کدی اہی نوں غصہ کرے آخر کار درو رب جدو چڑھ پن مٹھی ہوئی تے آ گیا ہی پھر یہ جناب انہیں جدو سیڈ دے ہو گئے تے کلاس لین لگی تے آکھن لگا کرما لیے میں تا تینوں 8 دن ہو گیا تے کرلاٹا پہ کردا ہاں کہ چلو یہ بھی کڑی نال گرکی لا رہے ہیں آئے ایک نیجے اس واسطے میرے برادر تے بھائی میرے نوجوان ویر ذرا توجہ کر ماپیاں نوں انہاں دی حالت تے چھڈ لے کر آؤ تے چاچے تائیاں نال بھی صلح رکھ اکثر طور تے مامیاں نال صلح تے رہندی ہے چاچیاں نال نہیں رہندی چاچیاں نال نہیں رہندی پھپھیاں دے نال نہیں رہندی اور نہیں میرے برادر اور ساریاں نال صلح رکھ جگہ تے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما سن ایک زوجہ محترمہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں غلام یہ جناب وقف کرنا چاہنی ہوں آزاد کرنا چاہنی ہوں آقا نے فرمایا یہ آپ کے ماموہ نو دے دے اے کیوں اس واسطے ایک رب رشتہ داری دا ثواب عطا کر دیں گے ایک صدقہ کرم دا ثواب عطا کر دیں گے اور رشتہ داراں دے نال اور رشتہ داریاں جوڑے گا رب تورا ثواب عطا کر دیں گے ذرا بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آقا نے فرمایا واصل الارحام رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو نا اور جناب تیسری بات نا آقا نے فرمایا بلکہ چوتھی بات آقا نے فرمایا وصلو باللیل والناس نیام جدو لوگ سو جان اپنے رسے رب نو منایا کرنا اوندے نال رابطہ جوڑیا کرنا میں تے اکثر کیا کرنا اونوں آکھیا کرنا میں حامد تو محمود اللہ میں حامد تو محمود اللہ میں فانی تو موجود اللہ تیری ذات کو کدے سوال نہیں تے تو چھپیا میرا حال نہیں میں آخر تیرا بندہ مندہ چندہ میری دلی مراد عطا کر
منگ دیا سنگی نال میری رحمت دا دریا وگدا سبحان اللہ میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا میری رحمت لٹ کے لے جاؤ میرے بوئے تے ڈٹ کے بہ جاؤ میں معاف کرا دل پاپیاں دے میں صاف کرا جے میں تو نہ منگے انسان نہیں ہو جے میں معاف نہ کرا رحمان نہیں ہو سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے جیڑا اے چار کم کر دینا اللہ کریم دی جنت دے سارے دروازے آتو جن دے جی کر دے داخل ہو جائے گا میں صحیح مسلم دی روایت ذکر کرا جگہ دے پیر فرماتے نے اوتی تو خمسن لم یوتا ہننا آہدن من قبلی اوتی تو جواب میں الکلم بانو سر تو پھر روب وجوہلت لی الارضو مسجدہ و طہورا وخدم بالنبیون وارسل تو الالناس کافا او کما قال النبی آقا دا اخلاق سننا چاہتے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مینو 5 چیزاں دا تحفہ عطا کر دیتے میرے تو پہلے جننے بھی انبیاء آئے ہیں کسے نوے 5 چیزاں نہیں نصیب جو ہویا آپ جانو گے نا اپنی زندگی واسطے حرز جان بنا لے جگہ دے پیر فرماتے ہیں اوتی تو جواب میں الکلم اور تجھے لفظ آتے ہی تو جواب میں الکلم میرے رب نے مینو جامع کلمات عطا کر چھڑے نے عربی دیا کتاباں سکول والیاں جو بھی حدیث لکھی ہے نا فرمایا میرے رب نے مینو جامع کلمات عطا کر دیتے میں آنکھوں کے جامع کلمات کی نے کلت حروفہا وکثرت معانیہا جنہ دے معنی بہتے تے جنہ دے الفاظ تھوڑے نے آنکھوں کے کوئی مثال نہ آقا فرماتے نے بشاشت الوجہ حسنا خوش چہرے نال کسے نو ملنا رب دی نیکی عطا کر دیندے نے سبحان اللہ خوش چہرے نال تے میں سکولے جانا جننے ٹیچر نے وہ آندے نے کہ میں یار تینوں کدی ٹینشن چ نہیں بیٹھیا اور میں آکھیا گھر سارا جہانی زارا پریشانیاں چھڑ کے آنا جی ایتھے بھی پریشان رہا تے ڈوب مرن دا مقام ہے اے خوش چہرے نال کسے نو ملنا سلام بلاونا خوش چہرے نال کسے نو ملنا اے بھی نیکی دے خوش چہرے نال مل لینا آقا علیہ السلام نے جڑے ارشادات فرمائے نے چھوٹے چھوٹے لیکن ان دے معنی بڑے نے ان دا جناب مفہوم بڑا ہے آؤ میں ایک اور ذکر کرا دے بعد کو اگے چلاوا جگہ دے پیر رب دے حبیب فرماتے نے یا ابل منذر اے ابل منذر ابی بن کعب دی کنیت آقا فرماتے نے ابل منذر ایو آیت خیر فی القرآن افضل فی القرآن اے ابو المنذر مینو دس دے سائنا قرآن دے اندر افضل آیت کیڑی ہے تے ابو المنذر ابی بن کعب فرماندے نے سونیا نبیا تسی جانتے ہو تے تہاڈا رب جاندے پھر آقا نے سوال کیتا پھر یہی جواب دیتا پھر سوال کیتا پھر یہی جواب دیتا پھر فرمان لگے سونیا آیت الکرسی آیت الکرسی اے آیت الکرسی پورے قرآن
دے اندروں افضل ترین آیت افضل ترین اے جناب سرور صدیقی دے مقتدیو گردو نواتو آن والیو آج دا پیغام ذرا نوٹ کر دے جانا ایندے تے عمل کر کے ویکھ لینا جگہ دے پیر فرماؤں دے نے اے آیت الکرسی جنت دے خزانیاں دے اندروں ایک خزانہ ہے اور جیڑا آیت الکرسی نو اے جناب ایک نماز پڑھ لے اللہ تجھی نماز تک شیطان دے پراپوگنڈیاں تو بچا لیندے جیڑا بندہ پنجا نمازاں تو بعد پڑھ لیندے آقا فرماؤں دے نے ہوندہ ایک پیر زمین دے ایک پیر جنت دے اندر ہوئے گا آیت الکرسی نو پڑھ والا بندہ آقا نے فرمایا اللہ مالا دی حفاظت فرما لیندے نے اللہ ایمان دی حفاظت فرما لیندے نے کیونکہ آیت الکرسی دے اندر اسم اعظم موجود ہے اسم اعظم کو اللہ نے بڑا مقام عطا کر چھڑیا اس واسطے آقا دے اخلاق دی گل دسنا چاہ رہا آقا نے فرمایا اگر کوئی مال تے آیت الکرسی پڑھ لیندے اللہ مال محفوظ کر دیں گے گھر پڑھ لیندے گھر جنہ جنڑیاں تو بچ جاندے جادو ٹوڑیاں تو بچ جاندے نظرہ پتہ تو بچ جاندے اگر کوئی بندہ اپنے گھر آیت الکرسی پڑھ لیندے چھوٹے چھوٹے بچے سیانے تے نوجوان ماما پیدا تے بیٹیاں اگر آیت الکرسی نو عام کر دیا نے اے وظیفے نو اپنا لیندیاں نے جگہ دے پیر فرماندے نے اس گھر دے اندر سکون ہی سکون ہویا کرتے دوسری بات دے غور کرنا آقا نے فرمایا بانو سر تو برلو پہ مسیرات شہر اللہ کریم نے میرا ڈر دشمن دے دل دے اندر مہینے دی مسافت تو پانچ دیا تیجے نمبر دے فرمایا اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر چھڑیا پھر آقا نے فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً جتنے بھی انبیاء نے آدم علیہ السلام بھی آئے نوح نبی اللہ بھی آئے موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے یوسف علیہ السلام بھی آئے ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے اے سارے پیغمبران دے رہے کوئی کسے بستی والنا کوئی کسے علاقے وال کوئی کسے خطے وال آقا نے فرمایا ورسل تو اللہ سے کافا میرے رب نے مینو پورے جہانہ دے واسطے نبی بنا چھڑیا پنجمی تے آخری گل سننا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوتے ماں بن نبیوں اللہ نے میرے دے نبوت نو مکا دیتے گا میں پھر کیوں نہ کہا ہوتے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا پھرن جھوٹ جگ دے لے برسات ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پکان وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا آقا نے فرمایا ارسل تو الالناس کافا وخدم بالنبیون میرے رب نے میرے تے نبوت دا اختتام کر دیتے نبوت نو موقع دیتے
کتے عمر دے دور دے اندر آئے، کتے عثمان ذوالنورین دے دور دے اندر اے نبوت دے ڈاکا مارن والے، کتے مسلمہ کذاب آیا، کتے اسود عرضی آیا، کتے سجا بنت حرث آئی، کتے سلمان رشدی آیا، اور کتے غلام احمد قادیانی آیا، اور جناب دھوکا دینے والے یار عزیزی قرآن نو ماننے عزیزی پیغمبر نو ماننے اور نہیں میرے بھائی، اگر کوئی پیغمبر دی ختم نبوت نو نہیں مانتا وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام جو خارج۔ پیغمبر دی نبوت آخری نبوت، بخاری دی روایت آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم نے میں نو آخری نبی بنا دیا، آنا خاتم النبیین لا نبی کا بعد۔ تواڈی اسمبلی تے بھی لکھے ہیں، تواڈیاں سکول دیا کتاباں دے اندر بھی میں سمجھنا جیسا تیسا بھی سی، لیکن ہوتا ہے کارنامہ قیامت دیا کندھا تک بولتا رہے گا۔ جدوں بھی آقا دا نام اسلامیات لازمی اختیاری اردو دی کتاب جتھے بھی آقا دا نام آتا ہے وہ تے خاتم النبیین دا لفظ موجود، خاتم النبیین دا۔ کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان اطہر جو آنکھے ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخریاں، میرے تو بعد دے اندر کوئی نہیں، تے اوٹھے بھی لائی ہوئی ہے، جیڑی نماز دے اندر، جیڑی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیڑا سورہ فاتحہ نماز نہیں پڑھتا وہ دی بھی نماز نہیں نا۔ اسی واسطے تے میں یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا کہ آقا علیہ السلام دی نبوت آخری ہے، اور یہ بھی آقا دا مٹھا اخلاق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ختم نبوت دا اللہ نے تاج پہنا دیتے۔ اور تیسری روایت ذکر کرا کہ جگہ دے پیر علیہ السلام ایک دن تشریف فرما صلی آقا علیہ السلام نے اینج کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری مساعد انبیاء دی ان کی ایک کا بنا کسرن جویں کسے نے محل بنایا ہے نا، وزینہ ہو انہوں مزین کر دیتے، ہر لحاظ نال سوار دیتے، الا لبنا ایک ایک دی جگہ چھڑ دیتی ہے۔ تے آقا فرماتے ہیں آنا لبنا تل اخیرہ، میں او محل دی آخری اتوانا، انج سمجھونا آقا نبوت دے محل دی آخری اتنینا۔ آقا آگے نبوت دا محل مکمل ہو گیا، جنہیں گھڑی کراچی تو آگاہ لگے نا دریا دے سمندر ڈگ دیئے، ایویں بھی آقا تو نبوت آگاہ جدر بھی جائے گی نا، جیڑا بھی دعویٰ کرے گا وہ جہنم دا بالر بڑھ جائے گا۔ اسے واسطے میں اکثر طور تے ایک گیا کرنا نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں وہ ساتھ لایا، اسے خام جس نے تھا کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
بولو کہ نازی سبحان اللہ اللہ کریم نے آقا کو کھل کے عظیم دا مالک بنا چھڑیا آقا دا ایک ایک فرمان او جناب دی وضاحت کرتے جائیے راتاں بھی جان آقا دا اخلاق پورا قرآن ہے اللہ مینوں تے تیانوں آقا دے میٹھے اخلاق نو اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے آقا دے فرامین کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ احسان حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری حکیم رضا تعلق صاحب بڑے ہی پیارے انداز کے اندر فرما رہا ہے